السلام علیکم۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے وراثت کے بارے میں، قرآنی جو احکامات ہیں ان کی بات کریں گے، قرآن نے کیا کہا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو اس وقت مروجہ نظام چل رہا ہے، جس میں ہبہ کے نام پہ، تملیک کے نام پہ، گفٹ کے نام پر، بیع کے نام پہ، دستبرداری کے نام پہ بیٹیوں پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو دوستو، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولادوں کے بارے میں، مرد کے لیے حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پس اگر ہوں عورتیں 2 یا 2 سے اوپر، پس ان کے لیے 2/3 ہے اس مال سے جو چھوڑا ہے، اور اگر ہو عورت 1، پس اس کے لیے آدھا مال حصہ ہے، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ مال کا اگر ہو میت کی اولاد، پس اگر نہیں ہو اس کے لیے اولاد اور اس کا والد اس کے تمام مال کا وارث ہوگا، مگر اس کی ماں کے لیے بھی 3واں حصہ ہے۔ پس اگر ہو میت کے لیے 1 سے زائد بھائی تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے، وصیت کے بعد جو کہ وصیت کی گئی ہو یا قرضہ ہو۔ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹوں پوتوں میں کون کون تمہارے فائدے کے لیے زیادہ قریب ہے تم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض مقرر کیے گئے ہیں، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، جو بیٹیوں کو ہبہ کے نام پہ، تملیک کے نام پر، بیع کے نام پہ دستبرداری کر کے، ظلم کر کے ان کو نہیں دیتے، کیا وہ اللہ کے حکم کی، اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کر رہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں۔ اور تمہارے لیے آدھا ہے اس میں سے جو چھوڑا ہے تمہاری بیویوں نے، اگر نہ ہو ان کے لیے اولاد، پس اگر ہوں ان کے لیے اولاد تو پھر تمہارے لیے 4واں حصہ ہے اس میں سے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے، وصیت کے بعد جو کی گئی ہو یا قرضہ ہو، اور ان بیویوں کے لیے 4واں حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑا تم نے، اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد، پس اگر ہوں تمہارے لیے اولاد تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑا ہے تم نے وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی ہو یا قرض ہو، اور اگر ہو کوئی مرد یا عورت جس کا وارث بنایا گیا کلالہ، جس کے ماں باپ اولاد نہ ہوں، اور اس کے لیے 1 بھائی ہے یا بہن، مادری بھائی بہن، پس ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے 6واں حصہ ہے۔ پس اگر ہوں وہ 1 سے زیادہ تو سب شریک ہوں گے 1/3 حصے میں، وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی ہو یا کوئی قرض ہو، اس شرط کے ساتھ کہ کسی کو نقصان نہیں دیا اللہ کی طرف سے، یہ وصیت ہے اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ چلتے ہیں جی سورہ نساء آیت نمبر 13۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ اللہ داخل کرے گا اس کو باغات میں کہ چلتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ حدود ہیں، میری حدود ہیں، حدود اللہ ہیں، اس کو جو پامال کر رہے ہیں پھر مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 14 کی طرف چلتے ہیں۔ اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور زیادتی کی اس کی حدوں کے ساتھ، وہ اللہ داخل کرے گا اس کو جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ کیا کہا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 176، 11، 12، 13، 14 میں نے پڑھی ہیں، اب سورہ نساء آیت نمبر 176 کی طرف چلتے ہیں۔ وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فتویٰ دیتا ہے کہ تم کو کلالہ کے بارے میں، اگر کوئی آدمی ہلاک ہو جائے، نہیں ہو اس کی کوئی اولاد اور اس کی بہن ہو حقیقی یا پدری، پس اس کے لیے آدھا مال حصہ ہے، اور اس مال سے جو چھوڑا ہے، اور وارث بنے گا اس کا بھائی تمام مال کا، اگر نہیں ہوگی اس کی بہن یا کوئی اولاد، پس اگر ہوں وہ بہنیں تو وہ پس ان دونوں کے لیے 2/3 ہے اس مال سے جو چھوڑا ہے، اگر ہوں زیادہ مرد عورتیں، پس مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصہ کے برابر ہے۔ واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے کہ یہ نہ بھٹکو، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو دوستو، سورہ نساء نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ اللہ پاک کی حدیں ہیں، ان کو اگر کراس کریں گے تو اللہ پاک ناراض ہوگا،
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔